الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ عمن والہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ سفر المظفر کے یہ آخری ایام ہیں اور یہ آخری جمعۃ المبارک ہی ہے۔ ماہ سفر المظفر کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں دو مجدد دین و ملت اس کے آخری ایام میں، ایک مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 25 سفر المظفر جو کل کا دن گزرا، آپ کا عرس پاک، اور آنے والے دنوں میں 28 سفر المظفر کو اس مرد کلندر اور مرد درویش کا یوم وصال ہے کہ جس نے ایسے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی جس نے اپنا دین علیحدہ ہی بنا لیا تھا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر احباب، آج ان دو نفوس قدسیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کے نقش قدم اور ان کے طرز عمل کو اپنا کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، یہ نظام کائنات ہے، شروع سے حق اور باطل ان کی آپس میں جو ہے وہ چپلش اور آپس میں باتیں چلی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، چل رہی ہیں۔ ہر دور میں حق اور باطل ان کا مقابلہ جاری رہا ہے، جاری ہے اور جاری رہے گا، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ باطل کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، حق حق ہی ہوتا ہے، اور حق کا ہی آخر میں علم بلند ہوتا ہے، حق کا ہی آخر میں جو ہے وہ جھنڈا بلند ہوتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی تناظر میں ہم یہ بھی انشاءاللہ گوش گزار کریں گے جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کے حوالے سے کیا کیا باتیں آتی ہیں جو حکومت وقت ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بتائیں اللہ کا قرآن ان کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، ایسا امام عطا فرمایا، وہ جس پہلو سے بھی دیکھیں وہ وراء الورا نظر آتا ہے، جس انداز سے بھی دیکھیں اللہ نے ان کو ایسی شانیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے پیدا ہوتے ہی ان کے دادا جان حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ بچہ بہت بڑا عالم دین ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اور بہت بڑے مشائخ نے بھی یہ بشارت دی آپ کی چھوٹی سی عمر پاک میں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی، گھر والوں نے تو محمد رکھا، تاریخی نام مختار، اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا خان کہہ کے پکارا، اور یہ پھر اسی نام سے معروف ہو گئے احمد رضا خان۔ باقی آپ کا نام محمد اور مختار
آیا ہے حضرت امام اہل سنت کی زندگی کے حوالے سے مختصر سا تعارف۔ آپ کے پہلے سال سے لے کے 68 سال کی زندگی، ایک ایک سال کا تعارف کروانا تو یہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ مختصراً چند ایک باتیں۔ 4 سال کے بچے کو صحیح گفتگو بھی کرنی نہیں آتی۔ 4 سال کا بچہ اتنا سمجھدار بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 6 سال کی عمر پاک میں، 6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر پاک میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء اور ایک جمع غفیر، ایک مجمع عام سے 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے ایسی جامع تقریر فرمائی کہ بڑے بڑے علماء دیکھتے رہ گئے یہ بچہ کر کیا رہا ہے۔ 6 سال کی عمر پاک میں آپ نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی، حالانکہ آپ افغانستان سے ہجرت فرما کے آئے تھے، اور آپ ایک ذات ہے پٹھانوں کی، تو ان پٹھانوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ زبان بھی جو ہے وہ پشتو کے حوالے سے، آپ ہندی بھی نہیں تھے، لیکن امام اہل سنت نے 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں فصیح عربی میں کلام فرمایا۔ 7 سال کی عمر پاک میں روزے رکھنا شروع ہو گئے، اور 7 سال کی عمر پاک میں درسی کتاب ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ نحو کی ایک بڑی معروف کتاب ہے ہدایت النحو، اس کی آپ نے 7 سال کی عمر میں عربی کی شرح بھی لکھ دی، اور 8 سال کی عمر پاک میں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے آپ نے جو ہے وہ علوم دینیہ اور درسی کتب کو تکمیل کرنے کے لیے اتنی محنت شاقہ فرمائی کہ روایات میں آتا ہے اعلیٰ حضرت کے تذکرہ کے حوالے سے کہ صرف 13 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر میں، 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر پاک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم دینیہ کے درسی کتب سے فارغ ہو گئے تھے، اور پہلا فتویٰ آپ نے وراثت کا، اتنا مشکل مسائل ہے وراثت کے، وراثت کی اتنی دقیق کتب ہیں، آپ نے 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ وراثت کے حوالے سے دے دیا تھا، اور 13 سال کی تقریباً 13.5 سال کی عمر میں آپ نے علوم دینیہ سے فراغت اور سند فراغت حاصل کر لی، اور پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ بھی دے دیا تھا، اور اسی دن سے آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ فتویٰ نویسی کے لیے بٹھا لیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 سال کی عمر میں شادی مبارک آپ کی ہوئی، اور 22 سال کی عمر پاک میں امام اہل سنت نے حضرت سید آل رسول مار ہروری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دست حق پر بیعت کی، اور بیعت کرنا تھی کہ آپ نے ان کو خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا۔ چاروں سلاسل طریقت میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، گرامی قدر احباب آج لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے، آپ جو پڑھے لکھے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جاہلوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، آج بھی دیکھ لیں وہ اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں،
کوئی کہتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے میں گنبد خضرا پہ جا کے وہ سلام پڑھتا ہوں، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ایسے ہی ضد نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دینی کام کتنا کیا ہے۔ سب سے بڑی زیادہ جلدوں پہ مشتمل آپ کی کتاب فتاوی رضویہ کی صورت میں موجود ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ نے 23 سال کی چھوٹی سی عمر میں 23 سال کا عرصہ کتنا ہے، اپنے والدین اور بھائی جان کے ساتھ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کے گئے، اور حج بیت اللہ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے گئے تو کلام فی البدیع آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کے بیان کیا۔ یہ نہیں کہ گھر سے لکھ کے لے کے گئے تھے کاپی پینسل یا سوچ رہے تھے کہ میں کیا پڑھوں گا، اور اس کلام کے بہت سارے اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب مطاف میں جو ہے وہ طواف زیارت آخری یہ مناسک حج ادا کر لیا، سارے رکن حج کے ادا کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت مطاف میں کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں کب کا جی مچل رہا تھا کہ حاجیوں کو میں بتاؤں کعبے تو آ گئے ہو، یہ منزل نہیں ہے، منزل کہیں اور ہے، یہ مقصود نہیں، مقصود کہیں اور ہے، گناہوں کی اگر معافی ہے تو یہاں نہیں وہاں پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مچل رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بارگاہ ہے کہ گرامی قدر احباب جب گھر سے چلے تو مدینہ مدینہ کر رہے تھے، اور جب آپ اسٹیشن پہ پہنچے تو مدینہ مدینہ کر رہے تھے، تو یہاں تک کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں بھی مدینے کی باتیں۔ تو کسی نے کہا بابا جی یہ مدینہ نہیں ہے، کعبہ شریف ہے، یہ مطاف ہے، آپ مینا میں کھڑے ہوئے ہیں تو مدینے کی باتیں ہیں، آپ مزدلفہ میں ہیں تو مدینے کی باتیں ہیں، آپ میقات میں ہیں تو مدینے کی باتیں ہیں، ہر طرف ہر مقام پہ مدینے کی باتیں۔ تو کسی نے کہہ دیا بابا جی آپ کیا مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، مکہ بھی تو ہے، یہاں آ کے آپ مکے کی بات کریں۔ آپ نے فرمایا چلیا تو سمجھیا نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا، فرمایا کہ گناہ کر لے رب کے، ناراض کر لے رب کو، وہ کعبے والا ہی کہتا ہے چل مدینے، اب کعبے والا کہہ رہا ہے چل مدینے، تو پھر بات یہاں نہیں مدینے ہی ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت اتنے مچلے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام مناسک ادا کر لیے تو آپ کھڑے ہو گئے مطاف میں، تو پھر سارے حاجی اتنے ہزاروں کی تعداد میں تو اس وقت تھوڑے تھے، بہت قلیل حجاج کرام تھے، تو اعلیٰ حضرت مطاف میں کھڑے ہو کے ایسے کر کے بلا رہے ہیں حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مکے میں آپ تشریف لے کے گئے دوسرا حج فرمانے کے لیے 51 سال کی عمر پاک میں، پہلا حج 23 سال، دوسرا حج 51 سال، 51 سال کی عمر میں جب آپ حج کے لیے گئے تو عجیب اتفاق تھا کہ شدید بخار تھا، اور شرارتی بندے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا۔ اب تو زیادہ شرارتی ہیں وہاں پہ، تو اس وقت بھی تھے، انہوں نے کہا لو جی شریف مکہ جو حاکم مکہ تھا اس کو کہا جی یہ مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے، یہ مولوی صاحب ہیں نبی کا علم غیب ثابت کرتے ہیں، اس کو کہیں یہ ثابت کر کے دکھائیں نبی کو علم غیب ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹال جاؤ، میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں مناظرے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، شریف مکہ نے بھی ضد کی۔ انہوں نے کہا اچھا، شدید بخار کی عالم میں فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 8 گھنٹوں میں کتاب لکھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب لکھنے کے لیے لائبریری میں بیٹھ کے بندہ ہزاروں کتابوں سے مسئلے نکال کے لکھتا ہے پھر ایک کتاب بنتی ہے۔ تو یہ میرے امام کی شان ہے کہ صرف 8 گھنٹوں میں اتنی بڑی ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ
لکھ کے آپ نے علماء عرب کو اور شریف مکہ کو حیران کر دیا، اور وہ شریف مکہ اور وہ جو علماء مکہ، وہ مکے کے علماء فضلاء تھے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا اور کہا حضور ہمیں بھی سند حدیث عطا فرما دیں۔ یہ تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ گرامی قدر احباب، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مقام و مرتبہ۔ دوسرا، حج کر کے آپ جب مدینہ شریف پہنچے نا، تو مدینہ شریف میں پہنچے تو چاند دن گزرنے کے بعد جب زیارت نہیں ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی، تو آپ نے قلم اٹھایا، تو قلم اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور یہ کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جب زیارت نہ ہوئی تو جویں کہندے نہ لا کے گل کرنی، تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کوئی کیوں پوچھے، یہ کوئی کیوں پوچھے، اعلیٰ حضرت حضور کو اشارہ، او تینوں کون پوچھے احمد رضا، کوئی کیوں پوچھے، تجھ سے تیری بات رضا، اور تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، تجھ سے تو بڑے بڑے ہیں، تجھے زیارت کروا دیں۔ اسی دن حضور نے زیارت فرما دی۔ یا رسول اللہ پہلے نہیں فرمایا، میں چاہتا تھا اعلیٰ حضرت میرے پاس ہی بیٹھا رہے، میں چاہتا تھا احمد رضا ادھر ہی بیٹھا رہے۔ تو یہ ہیں امام اہل سنت۔ اور پھر احتیاط، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت پہ سارا جمعہ ہو سکتا ہے، میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احتیاط دیکھیں آپ کی، دین میں اشعار میں احتیاط دیکھیں، شعروں میں احتیاط دیکھیں، نعتیہ کلام میں احتیاط دیکھیں۔ آپ کا کلام ہے ہدایت بخشش، تو یہ سارے کا سارا کلام یا تو حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا قرآن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یہ کلام عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اطہر میں ایک شاعر تھا، اس نے ایک کلام لکھا، اس میں ایک شعر تھا۔ آپ پرانی مدینہ شریف کی تصویر دیکھیں، پرانی مدینہ شریف کی تصویر دیکھیں، یہ پرانی سے پرانی تصویر جو ہوگی اس میں 2 کھجوروں کے درخت نظر آئیں گے گنبد خضرا کے سامنے، یہ پرانی تصویر، اس میں گنبد خضرا کے جہاں چھتریاں وہاں پہ 2 کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے۔ تو اس شاعر نے، جو ہندی شاعر تھا، اس نے یہ شعر اپنے کلام میں ایڈ کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے لکھا، درخت کھڑے ہیں 2 گنبد شاہ والا کے سامنے، درخت کھڑے ہیں 2 گنبد شاہ والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑے ہوئے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس شاعر کو بلایا، فرمایا تینوں شرم نہیں ہوتی، حضور کے گنبد خضرا کو تو نے خیمہ لیلا بنا دیا ہے، حیا آنا چاہیے۔ اس نے کہا حضور آپ اصلاح فرما دیں۔ تو اس وقت جو تھے شاعر، وہ اصلاح کرواتے تھے۔ اب کہیں نا شعراء کو بھائی تیری نعت دا شعر ٹھیک نہیں، وہ پٹھے پہ جاندے نے جی، کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، تے نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، ہے کوئی گل کرنا نہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بے ادبی گستاخی ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ اس شعر میں بڑا مزے کے ساتھ سنتے ہیں، لوگوں کو نعت بھی نہیں سننی آتی، کلام بھی نہیں سننے آتے، غور ہی نہیں کرتے نا۔ اس شعر میں کتنی بڑی بدتمیزی اور کتنی بڑی توہین ہے نبی آسرا کل جہان کا۔ یہ تو ٹھیک ہے، کل جہان میں حسین کی ماں نہیں ہے، بتائیں حسین کی ماں بھی تو کل جہان میں ہے، لیکن پھر تخصیص کے ساتھ کہا کہ نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی۔ اندازہ لگائیں، اس سے شان فاطمہ الزہرا نبی سے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کا آسرا حسین کی ماں ہو گئی تو پھر پتہ چلا کہ فاطمہ الزہرا کی شان نبی سے اعلیٰ ہے۔ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور کسی نعت خواں کو کہیں بھائی یہ غلط شعر ہے، ایدی اصلاح کر لیں، وہ چھڈو پرا تسی گستاخ جی اہل بیت دے، یہ ہے فلان ہے، اندازہ لگائیں۔ تو اس شاعر نے کہا حضور اصلاح فرما دیں۔
تو امام اہل سنت نے فرمایا پہلا مصرع تیرا ٹھیک ہے کہ درخت کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، یہاں تک ٹھیک ہے، درخت بھی ہیں، گنبد شاہ والا بھی ہے، لیکن دوسرا مصرع تجھے ایسے کہنا چاہیے تھا کہ درخت کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہوئے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے۔ کیسی احتیاط ہے! شعروں میں بھی اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں، اور قرآن شریف کے حوالے سے تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے، لوگ ترجمے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کا تو کنز الایمان شریف پڑھیں، آپ کو عشق ملے گا، محبت ملے گی، ادب ملے گا۔ آپ کائنات کے کسی مولوی کا ترجمہ پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس لے کے آئیں، ہمیں آپ کو بے ادبیاں اور گستاخیاں دکھائیں گے، یہ کیا کیا بے ادبیاں ترجموں میں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ترجمہ ہمیں نظر آتا ہے فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ادب سے معمور ہے، جو محبت سے معمور ہے، جو عشق سے معمور ہے۔ تو گرامی قدر احباب، ٹائم بڑا مختصر ہے، ہم نے دوسری ہستی، ان کا نام بھی احمد ہے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ اس زمانے میں کہ جلال الدین اکبر بادشاہ تھا ہندوستان کا، جلال الدین اکبر، اس نے خواب دیکھا میرا تاج و تخت، اتنی شدید شمالی طرف سے ہوا آئی ہے کہ میرا تاج و تخت اڑ گیا اور ختم ہو گیا۔ اس نے تعبیر بتانے والے بلائے تو انہوں نے کہا بھائی ایک بزرگ پیدا ہو گیا ہے اور وہ تیرے تاج و تخت کے لیے خطرہ بنے گا، اور وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ کا مرید مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 33 سال تک آپ نے ظالم جابر بادشاہ، شروع میں ٹھیک تھا جلال الدین اکبر، اچھے عقیدے والا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے ساتھ جو وہ مل گیا تو پھر اس نے اپنا علیحدہ ہی دین اکبر، الہی دین اکبر بنا دیا، اور لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کلمہ جاری کر دیا، اور گائے کے ذبح ہونے پر پابندی لگا دی، مدارس اور مساجد کو شہید کر کے مندر بنوا دیے، اور سور کا گوشت حلال قرار دیا، اور غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا، یعنی اتنے دین کو بدلا۔ لیکن اس حالات میں ایک تنہا درویش تھا جس کا نام مجدد الافسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ سینہ سپر ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن کے، اور اس کی وجہ سے جیل بھی کاٹنی پڑی، آپ جیل میں بھی رہے۔ لیکن اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد جہانگیر آیا اس کا بیٹا، وہ تھوڑی سی نرم طبیعت کا تھا، اس نے کہا میں حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ شرطیں مان لو، سب سے پہلے اپنے اوان کے پاس مسجد بناؤ اور جتنی شہید کی ہیں دوبارہ تعمیر کرواؤ، اور پھر خود وزیر اور بادشاہ ایک ایک گائے ذبح کرو اور اذان بلند کرو، یعنی جتنی بھی اسلام کے خلاف شرائط و قوانین بنائیں ان کو ختم کرو، پھر ملاقات۔ اور جب ملاقات ہو گئی تو پھر اس کا بیٹا محی الدین، جس کا نام تھا جہانگیر محمد، وہ حافظ بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، پھر اس نے اپنے دور حکومت میں پورے ہندوستان میں اسلامی نظام رائج کیا، اور جب اسلامی نظام رائج ہو گیا تو گرامی قدر احباب حضرت مجدد پاک کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ گرامی قدر احباب ہر طرف اللہ رسول کی آواز بلند ہو رہی تھی، ذکر اذکار ہو رہا تھا، تو یہ بات چلتی چلتی پھر آگے چلا گیا معاملہ۔ تو گرامی قدر احباب پھر ایک مرتبہ قوم یہود و ہنود کے جو ہے وہ چرنوں میں بیٹھ گئی، اور پھر وہی مسائل اور پھر وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کی ذمہ داری کیا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، جو حاکم وقت ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اقتدار عطا کرے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر اللہ اقتدار عطا کرے تو پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
یہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا۔ آج صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک قانون ہے ٹرانسجینڈر والا، یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اس کے پاس ہونے کے بارے میں بڑی جو ہے وہ تگ و دو اور ہر طرف شور مچا ہوا ہے۔ ٹرانسجینڈر، اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ ہم جنس پرستی۔ مغربی اصطلاح میں ٹرانسجینڈر کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح سلامت مرد یا صحیح سلامت عورت، بات سمجھنے کی ہے، اگر صحیح سلامت مرد ہے، اللہ نے کامل مرد بنایا ہے، تو وہ اچانک جا کے نادرا کے دفتر میں کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں عورتوں والی حرکتیں کرتا ہوں، لہٰذا میرا نام عاصم ہے تو آسمہ لکھ دیں، آسمہ بی بی لکھ دیں، تو میں اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروانا چاہتا ہوں، اور بی بی ہے تو وہ کہے کہ میرے اندر جو ہے مردوں والی جو ہے وہ آتے ہیں، لہذا میں مرد ڈکلیئر، پوری عورت مرد ڈکلیئر ہو سکتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اب یہ 8 مئی 2018 کو یہ اسمبلی میں پیش ہوا، گرامی قدر احباب، اور اسی وقت انہوں نے تقریباً اس کو پاس کر لیا تھا، اور پتہ نہیں یہ صرف خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے انہوں نے چور دروازے سے کہ چلو یہ جو ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا جن کو ہم خسرے کہتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے یہ بنایا گیا۔ اصل میں یہ مغرب کو راضی کرنے کے لیے، قوم لوط والا عمل کرنے کے لیے، ان چند لونڈوں نے کہ جن کی جو ہے وہ ایسی عادات تھی کہ جناب ہمارا دل کرتا ہے مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے کو، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے غلط معاملات کریں، تو لہذا قانون پاس کیا جائے۔ تو اندازہ لگائیں، اگر کوئی کہے کہ اب قانون پاس ہوا ہے تو پھر جناب عالی 28,000 مردوں اور عورتوں نے درخواستیں جمع کروا بھی دی ہیں۔ اندازہ لگائیں، اس اسلامی جمہوریہ میں یہ جو اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، 28,000 مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ کو، کسی نے کہا جی میں بی بی ہاں، کسی نے کہا میں عورت ہاں، کسی نے کہا میں مرد ہاں، تو یہ آپس میں ہم جنس پرستی، اس کا معنی یہ ہے کہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکے گا، عورت کے ساتھ نکاح کر سکے گی۔ تو مولوی صاحب نے کہاں سے چیک کرنا ہے کہ جناب کونڈ چوک کے مولوی صاحب نے دیکھنا ہے کہ جناب دیکھیں کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، تو بس اس نے تو آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہے، تو آئی ڈی کارڈ پہ چاہے وہ مرد ہے اس کا نام عورت لکھا ہوا ہے تو اس نے درج کر دینا ہے۔ تو یہ اتنی فحاشی اور عریانی کا یہ قانون جو ہے وہ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ شور شرابہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کئی لوگ، یہ بات ختم کر دوں، کئی لوگ آج شور مچا رہے ہیں یار ہن تحریک لبیک والے کیوں نہیں اٹھتے پے، بڑی قابل غور بات ہے، تحریک لبیک والے کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ تو بابا جی تحریک لبیک والوں نے اکیلوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جب دین پہ معاملہ آئے تو پھر جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کو اٹھنا چاہیے، اس کو علم حق بلند کرنا چاہیے۔ تو آئیں گرامی قدر احباب، اس قانون کو اپنے طور پہ ختم کرنے کے لیے اپنے طور پہ تحریک کا حصہ بننا چاہیے، اور اپنے طور پہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب انشاءاللہ ہمیں پھر دوبارہ فیض آباد جانا پڑے گا اس قانون کو ختم کروانے کے لیے، اور جب تک غیرت مند چند بندے بھی پاکستان میں ہیں، غیرت مند چند افراد بھی ہیں، انشاءاللہ یہاں مغربی ثقافت نہیں آ سکتی، یہاں پہ اللہ رسول کا ہی نظام چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اتباع کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔